زینت بزم کائنات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےبس پناہ میں عدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام علماء کرام، قبلہ قاری اصغر صاحب زیدہ مجتبو، قاری شیر علی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، دیگر معزز محترم محتشم حاضرین و سامعین، قبلہ مولوی بشیر صاحب زیدہ مجتبو، دیگر معزز اور محترم محتشم حاضرین و سامعین، اللہ کریم کا فضل و احسان ہے کہ جس مالک نے آج ہم سب کو اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے ذکر کی اس پاک محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، بے شک ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، بے شک اللہ کی توفیق سے اور مصطفیٰ کریم کے نگاہ کرم سے یہاں پہ آئے ہیں۔ بے شک سبحان یہ اللہ، محفل سجانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ سرکار کے ذکر کی محفل کا اہتمام کرنا، سجانا، دوستوں کو مہمانوں کو بلانا، دعوت دینا، بے شک بے شک یہ کام پیسے سے نہیں ہوتے، یہ نصیب کی بات ہے۔ بے شک سبحان اللہ، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ یہ مقدر والوں کے حصے میں ایسی محافل آتی ہیں اور نصیب والے ہی ان محافل کے اندر آ کے اپنے کریم آقا کے ذکر کی باتیں اور سرکار کی تعریف و ثنا سنتے اور سناتے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کی کائنات ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن دوستوں نے، جن احباب نے، فیصل صاحب نے اس محفل پاک کا اہتمام کیا، دیگر ان کے دوست احباب نے ان کے ساتھ تعاون کیا، اللہ کریم سب کی یہ کاوش اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول فرمائے، اور مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم اس محفل میلاد کا صدقہ ان کے کاروبار کے اندر، مال جان اولاد رزق کے اندر اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے۔ جب بھی میلاد پاک کا مہینہ آتا ہے، سبحان اللہ، چند منٹ کی حاضری ہے، سرکار کا ذکر کرنا ہے، محبت کی چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے بات ختم کر دیں گے۔ اس نیت کے ساتھ آپ یہ گفتگو سماعت فرمائیں۔ ہم یہاں پہ بیٹھ کے اللہ کے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم غربت خضرا میں ہمارے اس کلام کو اور اس ذکر کو سماعت فرما رہے ہیں۔ اس عقیدے کے ساتھ آپ بیٹھیں، ہم یہاں اس مسجد کے اندر بیٹھ کے اللہ کے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے کریم آقا اپنی قبر انور میں ہماری اس محفل پاک کو سماعت بھی کر رہے ہیں، مشاہدہ بھی کر رہے ہیں، اور اگر پیار سے ہم اس محفل پاک کے اندر اور ادب اور احترام کے ساتھ اس محفل کے اندر بیٹھیں گے تو کریم آقا یہ بعید بھی نہیں ہے کہ تشریف بھی لے آئیں۔ ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنیں، ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنیں، ایسی پاک سماعت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، جب بھی میلاد پاک کا مہینہ ہوتا ہے، عاشقوں کی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ ہر عاشق کے سینے میں ٹھنڈک پڑتی ہے، سبحان اللہ، بے شک ہر عاشق کا چہرہ کریم آقا کے ذکر سے روشن اور منور ہو جاتا ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عاشق بھی ہو اور سرکار کا ذکر سن کر پریشان ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن میں محبت مصطفیٰ بھی ہو، نبی کی غلامی کا دعویٰ بھی ہو، لیکن جب سرکار کا ذکر کی باری آئے، درود و سلام کی باری آئے، تو غلام پریشان ہو جائے گا۔
شیخ مہدی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے دلائل الخیرات شریف کی شرح لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کا ذکر سن کر، محبوب رب العالمین کا ذکر سن کر، جس انسان کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مومن بھی ہو، دعویٰ ایمان بھی ہو، دعویٰ محبت بھی ہو، اور ذکر مصطفیٰ سن کر، ذکر کی محفل کا اعلان سن کر، سرکار کی عظمت و شان کی باتیں سن کر انسان پریشان ہو جائے؟ جس کو سرکار کی ذات سے پیار ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا بھی ہے اور ذکر سننا بھی گوارا کرتا ہے، اور سرکار کا ذکر سن کر حشاش بشاش ہو جاتا ہے۔ بلکہ عاشق تو یہ کہتے ہیں، عاشق تو دعا کرتے ہیں کہ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ وہ زبان کیسی زبان ہے جس زبان پر مصطفیٰ کا ذکر نہ آئے؟ وہ زبان کیسی زبان ہے جس پر درود و سلام کے نغمے جاری نہ ہوں؟ وہ زبان کیسی زبان ہے کہ جس زبان کو بولنے کی قوت ملی ہے، امام الانبیاء کا صدقہ ملی ہے، اس محبوب کا ذکر اس زبان پر نہ آئے؟ کہتے ہیں کہ ہمارے منہ میں ایسی زبان ہو خدا نہ کرے، تو ذکر خدا کا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ میرے کریم آقا کا ذکر اللہ کریم کا وعدہ ہے۔ دیکھیں نا، ہر سال آپ کے مشاہدے میں ہے